الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کچھ سمجھانے کے لیے کچھ مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں، اس لیے رب العالمین نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی آسان مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مومنین جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو انہیں اللہ رب العالمین کی سمجھائی ہوئی بات بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے دماغوں میں بس جائے اور ان کے دل ماننے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی چیز اچھی ہوتی، تھوڑی سی چیز اچھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی خراب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسان کھیتی کرتا ہے تو کھیتی سے غلے بھوسوں کے ساتھ سمیٹ کر کے کھلیان میں لاتا ہے، لیکن جب وہ اس کی دوائی کر لیتا ہے اور اس کے دانے الگ کر لیتا ہے تو دیکھتا ہے تو دانے تھوڑے ہوتے ہیں اور بھوسے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کیا انسان بھوسا کھاتا ہے یا دانا کھاتا ہے؟ انسان کو اور کسان کو ضرورت دانے سے ہے یا بھوسے سے؟ دانے کی ضرورت ہے، اس کو گیہوں ہے تو اسے پسائے گا اور اس کی روٹی پکا کر کے کھائے گا، چاول ہے تو اس کو ابال کر کے کھائے گا۔ تو بھوسے سے ضرورت نہیں ہے کسان کو، بنیادی ضرورت جو انسان کی زندگی کی ہے وہ دانے سے۔ اسی طرح سے ہم لاتے ہیں، کیلا لاتے ہیں، موز لاتے ہیں کھانے کے لیے، تو اس میں چھلکا پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم چھلکے کو چھیل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اصل مقصد ہے اندر کا گودا کھانا۔ اخروٹ ہے، اخروٹ ہم لاتے ہیں مارکیٹ سے
اور توڑتے ہیں، توڑ کر کے سخت سخت جو چھلکا ہوتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں، اور اندر کا جو مغز ہے وہ مغز ہم کھاتے ہیں۔ ہم چھلکے پھینکتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے، لیکن گودا اگر گر گیا تو پھر اسے تلاش کر کے اٹھاتے ہیں۔ تو ہر چیز میں کچھ فائدے کی چیز ہوتی ہے اور کچھ بیکار سی چیز ہوتی ہے۔ لوہار ہے، وہ لوہے سے مختلف قسم کی چیزیں بناتا ہے، تو لوہا لا کر کے سب سے پہلے وہ آگ میں رکھتا ہے اور خوب اسے گرم کرتا ہے، جھکنی کے ذریعے سے ہوا دے دے کر کے خوب اسے گرم کرتا ہے، وہ کوئلہ ڈال کر کے گرم کرتا ہے۔ جب بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو چمٹے سے پکڑ کر کے اسے سندان پہ رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد اوپر ہتھوڑے سے مارتا ہے، خوب تیز مارتا ہے۔ تو اس مارنے کی وجہ سے لوہے میں جو زنگ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور اصلی لوہا الگ ہو جاتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے میں ادھر چترا درگا میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ علاقہ ہندوستان کا الگ قسم کا علاقہ ہے، بہت ساری خوبیاں رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں پنکھے بجلی سے چلتے ہیں اور ان کے یہاں بجلی پنکھے سے تیار ہوتی ہے۔ پہاڑوں پہ بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ان پنکھوں سے وہ بجلی تیار کرتے ہیں۔ تو علاقہ دیکھنے کا ہے، بہت سارے پہاڑ ہیں، اس میں بہت سارے دھات موجود ہیں، تانبے اور پیتل یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بلکہ ٹیپو سلطان نے ایک علاقے میں سونا کی پیشین گوئی کی کہ اس کھیت میں اس کے نیچے سونا ہے، وہاں پر انہوں نے فوج کو اتارا تھا، اتفاق سے راستے میں جاتے جاتے اتارا تھا۔ تو وہاں جو پودے لگے ہوئے تھے ان پودوں کو لے کر کے اور ہاتھ میں مسل کر کے سون کر کے دیکھ کر کے بتایا کہ اس زمین کے نیچے سونا ہے۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی نشاندہی پہ کھدائی شروع کی تو سونا واقعتاً نکلنے لگا۔ تو کرناٹک کی زمین میں بہت ساری معدنیات ہیں، یعنی زمین کے نیچے کے خزانے بہت ہیں۔ غرض یہ کہ ہم ایک جگہ وہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ سڑک پر مٹی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ مٹی کیوں لے جا رہے ہیں بھر کے؟ اور ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مکان وغیرہ کے بھرنے کے لیے جو مٹی کہیں سے اٹھاتے ہیں لے کے جا کے ڈالتے ہیں ویسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خاص انداز کی مٹی معلوم ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس مٹی میں تانبے ہیں، اس مٹی میں دھات اور پیتل وغیرہ ہیں، لوہے ہیں، اسٹیل ہیں۔ تو یہ لوگ لے جاتے ہیں فیکٹریوں میں، تو ان کی مٹی وزن کے لحاظ سے خریدی جاتی ہے۔ اب وہ فیکٹری میں مٹی کو الگ کر دیتا ہے، دیتی ہے مشین، اور لوہے کو، پیتل کو، تانبے کو، اسٹیل کو، سب کو مشین الگ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں بھی کوالٹی متعین کرتے ہیں، جو بہت زیادہ نکال لیتے ہیں مٹی میں سے تو پھر ان کی کوالٹی متعین کرتے ہیں، فرسٹ کوالٹی، سیکنڈ کوالٹی، تھرڈ کوالٹی۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو کھیت ہے، یہ کھیت میں یہ لوگ، وہاں پہ کھیت بھی بہت سارے تھے تو اس میں کوئی کھیتی نہیں کر رہا تھا، تو ہم نے کہا یوں خالی خالی کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہی کھیتی ہے ہمارے یہاں کہ اپنے کھیت کی مٹی لے جا کر کے بیچ کر کے آؤ اور اسی سے ان کا گھر چلتا ہے۔ تو یوں بتائیے کہ پورے ٹرک میں جو مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے کیا ساری مٹی لوہائی ہے؟ ساری مٹی پیتل ہے اور تانبا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پہ 1 کنٹل مٹی اگر ہے تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 1 کلو لوہا نکلتا ہوگا، 2 کلو لوہا نکلتا ہوگا، اس سے زیادہ لوہا نہیں نکلتا ہوگا۔ تو مشین والے کو یا یوں کہیے کہ فیکٹری والے کو لوہے کی ضرورت ہے یا مٹی کی ضرورت ہے؟ کام کس سے ہے؟ ان کو لوہے سے ان کا کام ہے، مٹی سے ان کا کوئی کام نہیں ہے۔
ایک پہاڑ پہ گھومنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس پہاڑ میں جو پتھر ہیں اس میں پیلا پن بہت زیادہ ہے، کالا پن اور پیلا پن بہت زیادہ ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ اس پہاڑ کے پتھر بھی لے جائے جاتے ہیں پیتل نکالنے کے لیے، تانبے نکالنے کے لیے، کہ اس میں تانبے اور پتھر پیتل بہت زیادہ ہیں. تو غرض یہ کہ ضرورت پیتل کی ہے، تانبے کی ہے، لوہے کی ہے، مٹی کی نہیں ہے، پتھر کی نہیں. ہم اپنے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو صاف کرتے ہیں، سرف ڈال کر کے، صابن ڈال کر کے یا مشین میں ڈال دیتے ہیں. تو کپڑے میں جو میل کچیل ہے وہ میل نکل جاتی ہے، نیچے کو نکل جاتی ہے اور پانی کالا کالا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت کپڑے کی ہے یا میل کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے میل کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین مثال بیان فرما رہے ہیں کہ زمین پہ بہت سارے خش و خاشات رہتے ہیں، یعنی گھاس پھوس اور کوڑے ووڑے کچرے وچرے رہتے ہیں. اور جب سیلاب آتا ہے تو یہ سارے کچرے پانی کے اوپر اوپر چرنے لگتے ہیں اور پانی نیچے نیچے چرتا ہے. جو گھاس پھوس ہے وہ پانی کے اوپر اوپر ہوتے ہیں اور پانی نیچے رہتا ہے. پانی تو رکا ہوا رہتا ہے اور اوپر کے جو کچرے ہیں، گھاس پھوس اور پھین ہے، یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کہیں بھی جا کر کے لگ جاتے ہیں. ان سے انسان کو ضرورت نہیں ہے. انسان کو ضرورت ہے پانی سے جو نیچے رہتا ہے. پانی نیچے رہتا ہے اور خش و خاشات اوپر اوپر چرتے رہتے ہیں، بہتے رہتے ہیں. دھیان سے سننے کی مثالیں ہیں. ایسے ہی ہم لوہے کو لے جاتے ہیں، ایسے ہی ہم لوہے کو لے جاتے ہیں اور بھٹی میں رکھتے ہیں لوہار کے سامنے. لوہار بڑے ہتھوڑے سے اسے پیٹ پیٹ کر کے اس میں سے اچھے لوہے کو نکالتا ہے اور اس سے اسٹیل کے برتن بن جاتے ہیں. یہ اسٹیل لوہے کی یہ جو چینل ہے اور یہ کھڑکیاں ہیں، یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. اور پیتل کے پنکھے کے اندر جو رنگ ہے وہ پیتل سے بنا لیتے ہیں. اسی طرح سے بعض جگہوں میں بعض جو معدنیات ہیں وہاں سونے پائے جاتے ہیں. تو سونے کو بھی، سونا نکالنے کے لیے بھی مٹی کو الگ کر دیتے ہیں اور سونا کو الگ کر لیتے ہیں. یا یوں کہیے کہ سونے میں کبھی کبھی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کو سونار پہلے تو کسوٹی پہ گھس کر کے دیکھتا ہے کہ پرسنٹیج کتنا ہے اس میں سونے کا، اور اس کے بعد اسے آگ میں ڈالتا ہے اور دیکھتا اور اچھے سونے کو الگ کرتا ہے اور سونے میں جو ملاوٹ ہے اسے وہ الگ کرتا ہے. اللہ رب العالمین مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں، اے اللہ کے بندوں، ایمان اور کفر کی یہی مثال. اب تک جو مثالیں بیان کی گئی سمجھایا، یہ ایمان اور کفر کی مثال ہے کہ کسان کو ضرورت ہے پانی کی، اوپر سے جو جھاگ اور خش و خاشاک اور کوڑے کباڑ اور کچرے نکل رہے ہیں، پانی پہ گر رہے ہیں، ان سے کسان کو ضرورت نہیں ہے. اس کی جانوروں کو ضرورت نہیں ہے، انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو تو پانی کی ضرورت ہے، پانی مفید ہے. لیکن دیکھنے میں دیکھو کہ پانی اصل ہے اور خش و خاشاک اور اس کے پھین یہ بیکار ہے، کچرے ہیں. لیکن کچرا پانی کے اوپر ہے، کچرا پانی کے اوپر ہے، سونا نیچے ہے اور اوپر اوپر مٹی میں اس کو دبا رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکی زندگی میں مثال دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اور آج کی زندگی بھی مکی زندگی جیسی ہے دنیا میں کہ کفر دندنا رہا ہے. جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ کفر ہی کی ساری حقیقت ہے اور کفر ہی دنیا کے لیے مفید ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے خش و خاشاک اوپر آ جاتے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی کو، تو کفر کی کسی کو ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں. اصل جو ضرورت ہے وہ ایمان کی ضرورت ہے.
جو سونے اور چاندی میں جو بیکار سی چیزیں ہوتی ہیں، فضول اور کھوٹ ہوتے ہیں، کھوٹ کی ضرورت نہیں ہے زیور بنانے کے لیے، خالص سونے کی ضرورت پیش آتی ہے تب اس سے زیور بنتا ہے۔ ہم جو برتن بناتے ہیں اور ہم جو سونے چاندی کی چیزیں، لوہے کی چیزیں بناتے ہیں وہ اصلی کی بناتے ہیں، اور بقیہ جو اس کی میل ہے، میل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی سمجھو مسلمانوں کہ ایمان اور کفر کی یہی مثال ہے کہ ایمان تو خالص سونا ہے اور کفر میل ہے، ایمان خالص پانی ہے اور کفر اوپر سے چلنے والا جھاگ ہے، اوپر تیرنے والا جھاگ ہے، خشو خاشاک ہے، کچرا ہے، پھین ہے۔ تو ایمان کی ضرورت ہے اور ایمان اصل ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ تم دیکھو کہ کافر غالب آ رہے ہیں یا تم دیکھو کہ کفر غالب آ رہا ہے اور وہ بہت زیادہ دندنا رہا ہے، تو تم یوں نہ سمجھو کہ اسلام حق نہیں ہے۔ اسلام تو حق ہے، جیسے سونا اصلی ہے ویسے اسلام پر حق ہے، اور جیسے پانی کی ضرورت ہے انسان کو، ہر زندہ رہنے والے کو پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہر انسان کو ایمان کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے۔ خس و خاشاک اور کفر کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مضمون کو رب العالمین نے اس پوری آیت میں سورہ رات کی 17ویں آیت میں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے کیا انداز ہے بیان کرنے کا۔ انزل من السماء ماء، اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا، بہت بارش ہوئی، بہت بارش ہوئی، پھر کیا ہوا؟ فصالت اودیۃ بقدرها، تو نالے بہنے لگے اپنی مقدار کے مطابق، یعنی نالے فل ہو کر کے بہنے لگے، ندیاں فل ہو کر کے بہنے لگی، اتنی بارش ہوئی تو ہوگا کیا؟ فاحتمل السیل زبد الرابع، تو سیلاب نے اٹھایا اپنے اوپر پھین کو، اٹھنے والے کو، یعنی کچرے کو جو اوپر اٹھنے والے ہیں ان کو سیلاب کا پانی اوپر اٹھائے ہوا ہے۔ وَمِمَّا، ایک مثال ہو گئی، دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں اور ان میں سے کہ لوگ جلاتے ہیں، دہکاتے ہیں آگ میں، یعنی جیسے زیور ہے، سونے ہیں، چاندی ہے، لوہے ہیں، پیتل ہے، ان کو آگ میں گرم کرتے ہیں، تپاتے ہیں۔ ابتغاء حلیۃ، آگ میں تپانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زیور بنانا، اگر سونا چاندی ہے تو زیور بنانا ہوتا ہے، اور متاعن، یا سامان بنانے کے لیے، دنیا کا سامان بنانے کے لیے پلیٹ کٹورے اور کرسی اور کھڑکی اور وغیرہ وغیرہ جالیاں بنانے کے لیے لوہے استعمال ہوتے ہیں اور ان کو آگ پہ تپایا جاتا ہے۔ زبد مثلہ، اس میں بھی جھاگ ہے اسی کی طرح، جیسے کہ سیلاب کا پانی اوپر جھاگ ڈال دیتا ہے، ویسے ہی یہ سونے اور چاندی اور پیتل اور تانبے میں بھی اوپر جھاگ ہے جو اوپر چیرتے ہیں۔ زنگ آلود لوہے کو جب لوہار رکھتا ہے بھٹی میں اور ایک ہتھوڑا مارتا ہے تو وہ سارے کے سارے زنگ باہر بیکار ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اصلی لوہا باقی رہتا ہے۔ کبھی کبھی 1-1 کلو 2-2 کلو لوہے میں 100 گرام لوہا ہوتا ہے اندر، اور باقی سارے کے سارے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے اصلی لوہے کو زنگ نے گھیر رکھا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کفر والے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور مومنین کو کافرین گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اصلی ایمان ہے، اصل مومن ہے، اس دنیا میں ایمان ہی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، سنو اے مومنین، اللہ رب العالمین ایسے ہی حق اور باطل کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ اب سمجھو کہ حق کیا ہے اور اب سمجھو کہ باطل کیا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے بیان کی جانے والی مثال ہے۔
अब उसको और समझो, वो अम्मत ज्यादा दो ये जो ऊपर चिरने वाला झाग है, ये झाग तो खुश्क होकर के खत्म हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। पूरे मोहल्ले और पूरे शहर के जो जितने कचरे हैं नाले वाले में, ये सारे उठ करके और पता नहीं कहां चले जाते हैं और कहीं जाके अटक गए और खुश्क हो गए और खत्म हो गए और पूरा शहर साफ और पाक हो जाता है। तो ये जो कुफ्र है ये कचरे हैं, ये जो कुफ्र है ये झाग है, ये जो कुफ्र है ये नाले की गंदगियां हैं। असल तो पानी है जिस पानी की इंसान और हैवान को जरूरत पेश आती है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि झाग तो चला जाता है खुश्क होकर के, वो अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, और सुनो जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली चीज है वो भी जमीन में ठहर जाती है। यानी पानी जमीन में ठहर जाता है, यानी सोना ठहर जाता है भट्टी में, और असली लोहा पीतल स्टील और तांबा ठहर जाता है, और उसकी जो गंदगियां होती हैं वो सारी गंदगियां खत्म हो जाती हैं। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला मिसाल बयान करके और तमसील बयान करके इंसान को समझा रहे हैं। क्या है कोई इंसान समझने वाला? अल्लाह तबारक व तआला की इन आयतों को हम आयतें पढ़ते हैं और पढ़ करके गुजर जाते हैं, और इसमें कितना बड़ा मजमून छुपा हुआ होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत आसान मिसाल दे करके ईमान और कुफ्र को समझाते हैं कि ईमान की हकीकत है, ईमान ही कीमती है, कुफ्र की कोई हकीकत नहीं है और कुफ्र की कोई कीमत नहीं है। जैसे लोहे का जंग है, पता नहीं कहां चला जाए, और पानी पर चिरने वाला झाग है वो पता नहीं कहां चला जाए, उसकी कोई हकीकत नहीं है। असल हकीकत तो ईमान की है, असल हकीकत पानी और सोने चांदी और पीतल और तांबे और लोहे की है। अब जो लोग ये मिसाल सोच करके समझ करके ईमान कबूल कर लेंगे तो उनको क्या मिलेगा? हर आदमी सोचता है कि कोई तिजारत करे तो फायदा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान का फायदा बयान फरमा रहे हैं कि ऐ मोमिनीन, जो तुम दुनिया में इतनी मशक्कतें उठा करके ईमान अपने अंदर जमाए हुए हो, इसका भी तुम्हें फायदा नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। दुनिया की अच्छी जिंदगी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेगी, और आखिरत में तो आखिरत की जन्नत वाली जिंदगी का तो क्या कहना। आज देखिए कि मुसलमान कितने साफ सुथरे रहते हैं, जो नमाज के पाबंद मुसलमान हैं, क्या उनके बदन से बदबू आएगी? वो 5 मरतबे चेहरे धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, पेशाब करते हैं तो पानी लेते हैं, ढेले लेते हैं, और गुस्ल वाजिब हो जाता है तो नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं। सिर्फ सफाई सुथराई को देख लीजिए तो मुसलमान जैसी सफाई सुथराई गैर मुस्लिम में नहीं हो सकती। वो तो अंदर से भी कुफ्र लिए हुए हैं और बाहर से भी उनको तो जनाबत भी हो जाती तो वो नहाते नहीं हैं। सिर्फ देखते हैं कि कपड़ा उनका अगर कचरे वचरे लग गए और मैल कुचैल है तो वो कपड़े बदल लेते हैं, उससे ज्यादा उनको सफाई सुथराई नहीं। एक मरतबे एक आदमी की तबीयत खराब हो गई, एक मौलाना साहब के पास उनके लोग आए कि फलां आदमी की तबीयत खराब है, थोड़ा देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि उनके कपड़े मंगवाओ, देखेंगे कि उसमें कोई असरात वसरात तो नहीं है, और देखना 24 घंटे का पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए। तो ला करके दिया कपड़ा, पूछा कि 24 घंटा पहना है, तो कहा कि अंदाजा ये है कि 15 दिन से पहने हुए। क्या मुसलमान 15 दिन तक एक ही कपड़ा पहने हुए रहेगा? एक ही बनियान एक ही कुर्ता पहनेगा? नहीं,
جمعہ کا دن آئے گا تو ضرور اس کو دھلے گا اور نہائے گا اور کپڑا بدلے گا اور مسجد میں آئے گا. تو صفائی ستھرائی میں بھی مسلمان کے اندر صفائی ستھرائی زیادہ ہوتی ہے. آپ ہی کے مدراس کی یا اس کے قریب کی کوئی خاتون نے ایمان قبول کیا, خاتون ڈاکٹرنی نے ایمان قبول کیا, تو ان سے پوچھا لوگوں نے کہ تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ تو کہا کہ میں پیشے سے ڈاکٹرنی ہوں اور اتنے زمانے سے میں علاج کرتی ہوں, تو ایک چیز نے مجھے ایمان قبول کرنے کی طرف متوجہ کیا, وہ یہ کہ جب بھی کوئی کافر عورت میرے پاس آئی تو اس کے بدن سے بدبو آتی تھی, چاہے وہ کتنے ہی بڑے گھرانے کی اور مالدار گھرانے کی ہو, اس کے بدن سے بدبو آتی تھی. اور جب بھی کوئی مسلمان عورت میرے پاس آئی تو اس کے بدن سے بدبو نہیں آئی, کیونکہ مسلمان خواتین تو صاف صفائی رکھتی ہیں اور نہا دھو کر کرتی ہیں. ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, حضرت فاطمہ کا نمونہ ہے, حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کا نمونہ ہے ان کے سامنے. اس لیے وہ ناپاک کیسے رہ سکتی ہیں اور گندی کیسے رہ سکتی ہیں؟ تو یہ ہے مومنہ اور کافرہ عورت میں فرق. اس فرق نے ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دیا. تو رب العالمین مومنین کو یہاں بھی عمدہ زندگی دیتے ہیں اور وہاں بھی عمدہ زندگی عنایت فرمائیں گے. للذین استجابوا لربہم الحسنی, وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی, عمدہ زندگی ہے. کون سی عمدہ زندگی ہے؟ جنت والی زندگی ہے. اور دنیا میں بھی عمدہ زندگی اور اچھی زندگی ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا معاشرے میں نمونے کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ اچھا آدمی دیکھنا ہو تو فلاں کو دیکھ لو. اب جن لوگوں نے قبول نہیں کیا دین اسلام کو, وہ زنگ اور خس و خاشاک کے پیچھے پڑ گئے, تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے سیدھی بات ہے کہ ان کے لیے بری زندگی ہے. دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی نہیں ہے. والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا او مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب. وہ لوگ جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے برا حساب ہے, یعنی وہاں حساب کتاب بہت خطرناک قسم کا ہوگا ان لوگوں سے, اور آخرت کی زندگی ان کی بہت ہی خطرناک ہوگی. اگر وہ چاہیں گے کہ دنیا کی ساری دولت بلکہ پورے زمین کی دولت بھی اسے حاصل ہو جائے تو وہ ساری کی ساری دولت دے دیں کہ اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں, پھر بھی وہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. لو ان لهم ما فی الارض جميعا, اگر ان کے لیے زمین کی ساری دولت ہو, اور مثلہ معہ, یا اتنی اور بھی دولت ہو الگ سے ان کے پاس, لافتدوا بہ, تو ضرور وہ بدلے میں دے دیں گے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب سے بچیں گے نہیں. اولئک لهم سوء الحساب, ان لوگوں کا یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا برا حساب ہوگا. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا بستر ہے. مہاد کے معنی بستر, بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی. جہنم اچھی جگہ نہیں ہے, جنت اچھی جگہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو, پہلے بتایا تھا کہ حل یستوی الاعمی والبصیر, کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ مومن تو بینا ہے اور کافر نابینا ہے. مومن کا مقابلہ کافر نہیں کر سکتا ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں,
اور ابو جہل یہ بھی چچا ہے، لیکن حضرت حمزہ نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھتیجے پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ برحق ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اندر کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ میرا بھتیجا نبی آخر الزماں ہے، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ابو جہل نے دیکھا نہیں، اس کے اندر کی جو نگاہ تھی وہ نگاہ اندھی تھی، اس نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بھتیجے نے جو دعوت پیش کی ہے اور جو کلمہ پیش کیا ہے وہ برحق کلمہ ہے، اس لیے اس نے ایمان نہیں قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل لعنت اللہ علیہ کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ افمن یعلم، کیا پس وہ آدمی جو جانتا ہے، کون؟ حضرت حمزہ، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ آپ کے پاس جو چیز آپ کے رب کے پاس سے نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے وہ برحق ہے۔ کمن ہو آما، اس آدمی کی طرح سے وہ ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے۔ کون؟ حضرت حمزہ ابو جہل کی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت حمزہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، سید الشہداء حمزہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی جا کر کے دیکھیے، میدان بدر ایک بہت بڑا میدان ہے، یعنی آپ کی مسجد جتنی بڑی ہے اور مسجد کا احاطہ بلکہ لے لیجیے اس کا 4 گنا بڑا ہے، یا کچھ اور بھی بڑھا لیجیے، اتنا بڑا میدان ہے، اور بیچ میں صحابہ کرام، شہداء صحابہ کرام کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ انہی قبروں میں ایک قبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس مقام کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ وہ پہاڑ بھی موجود ہے جس پہاڑی پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو، جیم سے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو وہاں پر رکھا تھا 50 تیر اندازوں کے ساتھ کہ ادھر سے کسی کو آنے نہیں دینا۔ وہ پہاڑ بھی آج موجود ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ شہداء صحابہ کرام کی جو قبریں ہیں، اتفاق سے مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور میں گیا تو دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے ایک طرف، میں ادھر نہیں گیا، میں دوسری طرف آ گیا اور دیکھنے لگا قبر کو، تو ادھر سے جو ہوا آئی، اتنی خوشبودار ہوا جیسے کہ اونٹ کی بھی خوشبو اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، اتنی اچھی خوشبو میں نے نہیں کبھی سونگی تھی۔ میں نے اچھے سے اچھے عطر سونگے ہیں، لیکن اتنی اچھی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیا ایسا ہے کہ میرے آزو بازو والوں نے عطر لگا رکھا ہو؟ ایسا بھی نہیں تھا، میرے آزو بازو والوں نے بھی عطر نہیں رکھا تھا۔ میں نے غور کیا تو ہوا آ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے، وہ ہوا بالکل خوشبودار، نہایت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبودار ہوا تھی۔ آج یہ حضرات شہدائے صحابہ کا یہ معجزہ ہے اور یہ ان کی کرامت ہے، آج بھی مومنین کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو شہداء ہیں یہ مرتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مقام بنایا ہے۔ ان کے خون سے مشک جیسی خوشبو تو قیامت کے دن آئے گی۔ آج اس دنیا میں اس قبر کے نیچے مدفون ہونے کے باوجود قبر سے خوشبو نکل کر کے باہر پھوٹ رہی ہے، اور اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ وہاں پر تو طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ رب العالمین نے کتنی بڑی کرامت صحابہ کرام کی آج ظاہر فرما رکھے ہیں کہ انسان جائے اور جا کر کے دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا حمزہ ابو جہل کی طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت حمزہ تو بینا ہے اور ابو جہل تو نابینا ہے۔ حضرت حمزہ کو شعور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز جو میرے
بھتیجے پر نازل کی ہے وہ برحق ہے، اور یہ قرآن سچ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کی لائی ہوئی ایک ایک بات وہی سے ملی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام میں سے ہے۔ اس لیے حضرت حمزہ اور ابو جہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی وضاحت سے ارشاد فرما دیا، آج جا کر کے دیکھیے کہ جن قبر میں، جس کنویں میں یہ ابو جہل کی لاش ڈالی گئی، اس کنویں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس بدبو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حضرت حمزہ کی قبر سے آج خوشبو آ رہی ہے۔ فرما رہے ہیں رب العالمین، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ شخص، کیا وہ مومن جس کو معلوم ہے کہ جو رب العالمین کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ یقیناً حق ہے، یہ اس آدمی کی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو کہ اندھا ہے، جو تصدیق نہیں کر رہا ہے قرآن پاک کی، تصدیق نہیں کر رہا ہے نبی آخر الزماں کی، تصدیق نہیں کر رہا ہے اپنے گھر کے بھتیجے کی، کہ جن کو اللہ نے کامل اور مکمل روشنی بنا کر کے بھیجا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرنے والے تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جن کے دماغ میں مغز ہوتا ہے، یعنی اس کھوپڑی میں جو بھیجا ہے وہ بھیجا صحیح ہوتا ہے، دماغ اور عقل وہ رکھتے ہیں، وہ لوگ تو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ دماغ اور عقل نہیں رکھتے وہ لوگ ہرگز نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔